میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ اس کی بڑی پیاری وجہ امام غزالی نے بیان کی۔ ایک تو اس لیے تاکہ توبہ کے باعث تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق نصیب ہو، کیونکہ گناہوں کی نحوست بندے کو عبادت اطاعت سے محروم کر دیتی ہے اور اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یقین جانو کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو طاعت اور نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے، اور گناہوں کے ہوتے ہوئے امور خیر یعنی نیک کام میں جلدی نہیں ہو سکتی، کیونکہ گناہوں کا جو بھاری پن ہے اور اس کا جو بوجھ ہے وہ نیکیوں کے سکون کو پیدا نہیں ہونے دیتا، اور نہ ہی طاعت میں وہ خوشی اور نشاط پیدا ہونے دیتا ہے نا، اور گناہوں پر اصرار اور اڑا رہنا دل کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے۔ اس طرح انسان دل کی سختی اور گناہوں کی تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہ اس میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی دل میں تزکیہ یعنی دل کی صفائی اور نہ ہی عبادت میں لذت و مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے۔ جو شخص گناہوں سے تائب نہیں ہوگا، اگر خدا کا فضل اس کے شامل حال نہ ہوا تو رفتہ رفتہ یہ گناہ اسے کفر تک پہنچا دیں گے۔ اللہ اللہ، ایسے شخص پر بد نصیبی اور بدبختی غالب آ جائے گی، تو ایسے شخص پر تعجب ہے کہ اس نحوست اور سخت دلی کے ہوتے ہوئے اسے اطاعت الہی کی توفیق کس طرح مل سکتی ہے، اور گناہوں پر اڑنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، اور شریعت کے خلاف جو کام ہیں ان کو اپناتے ہوئے وہ عبادت الہی کیسے بجا لا سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص گناہوں کی گندگی اور پلیدی سے آلودہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یعنی مناجات کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو دونوں کرامن کاتبین جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ اور غیبت کے ہوتے ہوئے زبان ذکر الہی کے لائق کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے گناہوں پر اصرار کرنے والے آدمی کو نیک کام کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے، اور نہ ہی عبادت کرتے وقت ایسے شخص کے اعضاء میں چستی اور سکون کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسا شخص اگر کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرے گا تو وہ بھی مشقت کے ساتھ، پھر ایسی عبادت میں لذت و صفائی وغیرہ کچھ نہ ہوگی۔ یہ سب کچھ گناہوں کی نحوست اور ترک توبہ سے ہوگا۔ امام غزالی علیہ رحمٰن نے ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے سچ فرمایا جس نے کہا ہے کہ اگر تو رات کو نماز تہجد پڑھنے کی اور دن کو روزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ تو منحوس ہو چکا ہے اور گناہوں کی نحوست تجھ پر مسلط ہو چکی ہے۔ تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور سچی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت کی اور لذت والی عبادت کی توفیق نصیب ہو۔